ان کا الزام ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ را کی پاکستان میں ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں. آپ جو شواہد ہیں اس کے تحت بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ گرداسپور کا واقعہ ہوتا ہے, بلوچستان کے ایشوز ہیں, کراچیز کے ایشو ہیں, مگر یہ بھی تو ہے ایک شک و شبہ والی بات. حکومتیں ایسا کرتی ہیں کہ شاید ہندوستان بھی تھوڑا بہت بلوچستان میں یا کہیں کچھ کرتا ہوگا. کیوں نہیں کرے گا بلوچستان میں؟ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے دوسرے اپنے دشمن کے ساتھ جنگ لڑنے کا. تو انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را, وہ کیوں نہیں کرے گی؟ مطلب بھی کوئی یتیم خانہ تو انڈیا نے نہیں کھولا ہوا ہے کہ آپ بمبئی پہ اٹیک کریں, دلی پہ اٹیک کریں, لوک سبھا پہ بمبارڈمنٹ کریں, کشمیر پہ ہر وقت آپ کی گولیاں چلتی ہیں اور انڈیا والے بیٹھے رہیں کہ بس ہمیں پیاز ٹماٹر سستے بیچ دیں. وہ بھی تو آخر کچھ سر, امریکہ کے سیٹلائٹ انڈیا کے راکٹس پہ اسپیس میں جا رہے ہیں اور پاکستان اب بھی اس خلائی گھوڑے کی تلاش میں ہے جس کے اوپر بیٹھ کے کوئی خلجی واپس آئے گا دلی پہ قبضہ کرنے. یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں. پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ از اے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. ان کو صرف پیسہ چاہیے, کوئی بھی دے گا, ایک طوائف کی مانند وہ رات وہاں گزارنے کو تیار ہیں. یہی جنرل شریف کو اگر آپ زیادہ اچھے دام لگا دیں تو انڈیا کو بس ذہنی طور پہ, سیاسی اور نظریاتی طور پہ ہندو دشمنی اور یہ کہنا کہ ہندو میں دم ہی نہیں ہے, ہندو ہم سے لڑ ہی نہیں سکتا, ہمارا ایک مسلمان 10 ہندوؤں پہ حاوی ہے, یہ بے وقوفی آپ نے بھی اسکولوں میں سنی ہوگی. آپ مجھ سے کچھ 10 سال ینگ ہوں گے, ہم نے تو 50s میں پڑھا ہی ہے کہ ہم اس لیے الگ ہوئے ہندوستان سے کیونکہ ہندو گندے ہوتے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ ایسے ہندو ہیں جو مسلمانوں کو گندا سمجھتے ہیں. تو ان بے وقوفیوں کا جنا کے نتائج ہیں, جنا کے ہم سارے یتیم ہیں, بھگت رہے ہم. آپ نے بات کی ہندو نفرت کا, بدقسمتی سے جو ایک مائنڈ سیٹ پاکستان میں پایا جاتا ہے. اگر انڈیا مخالفت کا ہو تو وہ بات میں مان سکتا ہوں کہ چلیے ایک سیاسی مسئلہ ہے. انسانوں سے انسانوں کی نفرت کا معاملہ افسوسناک ہے. آپ نے کہا کہ ہم جناح کے یتیم ہیں, آپ ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں کہ ہندو از ناٹ مائی اینیمی. تو اس سارے تناظر میں وہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں, تاریخ کا معاملہ ہے, جو موجودہ حالات ہیں, یہ نفرتیں کیسے کم ہو سکتی ہیں یا اس کو خلیج کو پاٹا جا سکتا ہے؟ کیسے ہوں گی؟ آج کی خبر ہے کہ سندھ کے اندر ہندو لڑکیوں کو زبردستی کڈنیپ کر کے انہیں مسلمان بنا دیا جاتا ہے, ان کی شادی کرا دی جاتی ہے, ان کو پریگننٹ کر دیا جاتا ہے, قصہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ 47 میں لاہور میں سر گنگا رام ہسپتال تھا, ان کی 82nd میرا خیال ہے برتھ ڈے منائی گئی ہے, ڈیتھ اینیورسری شاید منائی گئی ہے. آپ لاہور میں کسی کو جانتے ہیں جو جانتا ہو کہ گنگا رام کون تھے؟ جس شہر میں پوری اس کی کلچرل ایلیٹ جو تھی, جس میں ہندو مسلمان سکھ سب شامل تھے, لیکن ہندوؤں کا بہت بڑا رول تھا, آریہ سماج کی بڑی پریزنس تھی وہاں پہ, ریفارمیشن موومنٹ جو ہیں وہ سب غائب ہو گئی, کوئی ہے ہی نہیں. یہ ایسی بات ہے کہ مکہ میں کوئی مسلمان نہ ہو. تو لاہور جو رام کے بیٹے لو کا شہر تھا, وہاں کوئی ہندو ہی نہیں ہے. تو ہندو نفرت تو آپ کو پاکستان سے نہیں, ہندو نفرت کا آغاز اس دن سے ہے جب ہندوستان کے مسلمان محمد بن قاسم کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں, اور وہ مسلمان جو رسول اللہ کی فیملی سے جن کو ہندوؤں نے پناہ دی تھی ہندوستان میں, ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو الٹی گنگا بہ رہی ہے, الٹا انڈس بہ رہا ہے, آپ جیسا سمجھیں. دس cannot ever be eradicated as long as there is an Islamic state on the western boundary of India. جب پاکستان بکھرے گا, ان کے لوگوں کو آزادی ملے گی, تب وہ سوچیں گے کہ ہمارا تعلق دریائے سندھ سے ہے, ہماری سویلائزیشن کم از کم 5000 سال پرانی ہے, اور ہم سب ہندو ماؤں اور باپ کی اولاد ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنایا. تو اس سے ہندو دشمنی کیسے آئے گی؟ یہ پاکستانی اگر اے پی جے ابوالکلام کو فالو کر لیں یا ان کی کتاب پڑھ لیں فائر آف فیوری, تو شاید ان کو عقل آ جائے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہے جب تک پاکستان ہے. پاکستان بکھرے گا
تو پنجابی مسلمان کو سمجھ میں آئے گی کہ اس کا تعلق سندھ سے نہیں ہے، نہ کبھی تھا. سندھ کا گجرات اور کاٹھیاواڑ سے تعلق تھا، اور پنجاب کا ہوتا تھا کشمیر اور اتر پردیش یا ناردرن پلین جو دوآب کا ایریا ہے ان سے. یہ آپ نے زبردستی ملا دیا ایک ملک جس کا نارتھ ساؤتھ کبھی کنیکشن ہی نہیں رہا. آپ نے پاکستان بکھرنے کی بات کی اور بار بار کہتے ہیں پاکستان تو ایک بار 1971 میں بکھر گیا، تو اس سے کیا بہتری ہوئی؟ میں بتا سکتا ہوں، دیکھیں بنگلہ دیش اس وقت انڈیا، پاکستان، سری لنکا اور انڈیا سے اس کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہے. اس کی پاپولیشن آپ سوچئے کہ جب انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ملک تھے تو بنگلہ دیش کی پاپولیشن پاکستان سے 10 گنا زیادہ تھی. آج بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے 10 گنا کم ہے. 10 گنا میرا مطلب، I'm sorry 10%. 10 گنا غلط، جی معافی چاہتا ہوں. پاکستان کی 100 ملین آبادی میں سے 10 کروڑ میں سے جی 56 ملین رہتے تھے بنگلہ دیش میں اور 44 رہتے تھے جو اس وقت پاکستان ہے. اس وقت پاکستان میں 200 ملین لوگ رہتے ہیں اور بنگلہ دیش میں رہتے ہیں 150 ملین. انہوں نے اپنی پاپولیشن کو کس انداز میں، پاپولیشن کم ہونے کا مطلب ہے ہر عورت کے پاس کم بچے، زیادہ ٹائم. ہر عورت اگر 5 بچے پیدا کر رہی ہے، 6 پیدا کر رہی ہے، تو اس کی زندگی کے کم از کم 10-15 سال بچوں کی پرورش میں اور محنت کر کے بچوں کو کھانا پلانے میں خرچ ہو جاتی ہے. فیملی کی انکم بچوں میں جاتی. بنگلہ دیش میں فیملی کی سائز چھوٹی ہو گئی، انڈیا سے بھی چھوٹی ہو گئی. تو 1971 کی جنگ کے بعد بہتری تو ہوئی نا. کسی نے یہ تو نہیں کہا جناح کی طرح کہ بنگالی زبان کا اسکرپٹ بدل دو. انہوں نے ہی ٹیگور کے گانے کو اپنا نیشنل اینتھم بنایا نا. پاکستان نے تو ان کو اجازت نہیں دی تھی. تو جو بنگال سے ٹیگور کو چھیننے کی سازش تھی، محمد علی جناح اور اردو بولنے والے لکھنؤ کے نواب اور پنجابی انفیریورٹی کمپلیکس کے مارے ہوئے مسلمان جو اپنی زبان نہیں بولتے تھے، ان کا تو چھٹکارا ہو گیا نا. اب باقی بچا مسئلہ یہ جو پنجاب اور سندھ کا ہے. اب بتائیے سندھ کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہاں سندھی نہیں بولی جاتی. اب کراچی. اور اب یہ حالت ہے کہ کراچی پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ سوچئے ان لوگوں کا جنہوں نے یو پی اور بہار اور حیدرآباد، دکن اور بھوپال سے ٹرین بھر بھر کے آئے کہ نئے پاکستان میں بسیں گے. آج ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پاکستان سے نجات دلاؤ. یہ تو نہیں کہ ان کو آ کے کہہ رہا ہے کہ ہر بولنے والے کو 10-10 روپے ملیں گے. حالانکہ پراسپرس شہر ہے. پاکستان کا تقریباً 60% جو انکم ہے، ریونیو ہے سوری، وہ کراچی سے آتی ہے. کراچی کی اربن کلاس ہے، کراچی کی وہ پارٹی وہاں ہے ٹاپ پہ جو سیکولرزم میں بلیو کرتی ہے. باقی تو کوئی پاکستان کی پارٹی بلوچ پارٹیوں کے علاوہ کوئی ایسی نہیں ہے جو کہتی ہو کہ ہر آدمی اور عورت کے رائٹس برابر ہیں irrespective of their religion. صرف ایم کیو ایم یا بلوچ پارٹیاں کہتی ہیں، یا اے این پی بھی صحیح کس حد تک. تو ہر سلجھا ہوا سیاسی سوچ رکھنے والا شخص یا پارٹی کہتی ہے ہمیں جان چھڑاؤ اس عذاب سے. ہر وہ پنجابی جس کا فوج سے تعلق ہے اور جو غلط اردو بولتا ہے وہ کہتا ہے پاکستان زندہ باد. صحیح. سر یہ جو صورتحال اس وقت کراچی کی آپ جو ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی تو ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں جوڑی جا رہی ہے. اب میں نہیں جانتا کہ کون جوڑ رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے عناصر ہیں. کچھ ہفتوں سے پریس میں، پاکستانی پریس میں یہ بات آ رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ انڈیا سے مدد لیتی ہے، را کے ساتھ لیتی ہوگی. یہ لے یا نہ لے، پاکستان تو خود امریکہ سے مدد لیتا ہے. یہ تو وہ حساب ہے پاکستان کا کہ بھیکاری ایک کہے کہ صاحب یہ دوسرا فقیر کیوں پیسے مانگ رہا ہے، یہ ٹھیکہ اس علاقے کا چورنگی کا میں نے لیا ہے، میں یہاں خیرات جمع کرتا ہوں، یہ خامخواہ گئے. جب پاکستان نے طے کر لیا ہے کہ وہ خیرات لے گا امریکہ سے، چین سے، سعودی عربیہ سے، تو ایم کیو ایم کیوں نہ لے؟ لیکن ایم کیو ایم بھی اس سے انکاری ہے. میرا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، میں نے کبھی ووٹ نہیں کیا، میں ان کا سخت کرٹیک ہوں. انہوں نے جو انہوں نے نہیں بلکہ ان کی جو
ماں باپ نے ہمارے پنجاب اور سندھ کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ تو الگ بات ہوگی کبھی، کہ سندھی کے اور پنجابی پہ آ کے اردو نافذ کر دی، تو کچھ تو کرما بھی ہوتا ہے سر، بھگتیں گے تو صحیح. لیکن جس ملک کی عادت ہو بھیک مانگنے کی اور دوسرے ملکوں سے پیسے لے کے ان کی دلالی کرنے کے لیے، ان کے عوض روس سے لڑنے کے لیے وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ دلالی کون کر رہا ہے. مجھے اسی تناظر میں بنگالی دانشوروں کی کچھ بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 1971 میں ہندوستان کی مدد نہ لیتے، کیونکہ وہ مدد لینا چاہ رہے تھے، ہندوستان شاید ان کی مدد نہیں کر رہا تھا، تو کہہ رہے تو ہمیں تو آپ کی پاکستانی پنجابی فوج مار دیتی. یہ کچھ اس میں سچ ہے؟ آپ کو یاد ہے، آپ بہت چھوٹے ہوں گے اس زمانے میں، 71 میں یو مسٹ بی 10 years old. اچھا جی بالکل ٹھیک. پاکستانی فوج یہ کہا کرتی تھی آفیسرز کہ ہم پنجابی جا کے بنگالیوں کی نسل بدل دیں گے، ہم اتنا ریپ کریں گے ان کی عورتوں کو کہ ان کے بچے جو پیدا ہوں گے ان کی جین بدل جائیں گی. یہ وہ ملک ہے جہاں اس قدر اسلامک سپریمسسٹ ریسزم ہے کہ کوئی حد نہیں، اور ساتھ ہی ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے، تبھی وہ اپنی مادری زبان نہیں بولتے. تو دے آر ویری in a collective sense, the Pakistani Punjabi is a very sick mind, is a person who needs to be treated. If Pakistani Punjabis were one man, I would send them for therapy. کہ 1980 کے بعد پاکستان میں اسلامائزیشن جو شاید سعودی پیٹرول منی سے بڑی مدرسے بنے، یہ سلسلہ آپ کو کہاں تک جاتا نظر آتا ہے؟ کہیں رکے گا؟ چونکہ اس وقت پاکستان آرمی کی طرف سے کوشش تو نظر آتی ہے بظاہر کہ اس کو روکا جائے، تو آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ پاکستان آرمی کو روکنا ہے تو اپنا جو ان کا جو نعرہ ہے اس کو ختم کریں، جہاد فی سبیل اللہ. جب پاکستان آرمی کا سلوگن ہے ٹو ویج وار فور ان دی نیم آف اللہ، ویج جہاد ان دی نیم آف اللہ، تو باقی کیا ٹھیک کریں گے وہ؟ ان کا کیا تعلق؟ ان کو کس نے کہا کہ وہ پاکستان کے اسکول سسٹم یا فورن پالیسی یا ڈیفنس میں؟ آپ اپنے گھر کے چوکیدار کو کہیں گے کہ یار تو بتا آج آپ کو کھانا کیا کھانا ہے؟ پاکستان اپنے چوکیدار سے کہہ رہا ہے کہ یار میری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ دو. یہی کر رہے ہیں نا پاکستانی فوج. ہمارا چوکیدار تھا نا پاکستان کا، اس کو آپ نے باپ بنا کے رکھا ہوا، وہ خضاب لگائے، بڑی بڑی مونچھیں لگائے ہوئے عجیب قسم کے پاکستانی فوجی جو انڈیا سے لڑ نہیں سکتے، پاکستانی کو مارتے رہتے ہیں. ہر 2-4 سال بعد کوئی 1-2 ہزار پاکستانی مار دیتے ہیں، ختم.